بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے۔ سٹوری آپ نے تھمبنیل پہ دیکھ لی ہوگی۔ پنجاب سے یعنی لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس عائشہ ملک صاحبہ سپریم کورٹ کی جج نہیں بن سکی۔ کیوں؟ ان کو اکثریت نہیں ملی ووٹوں کی۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں یعنی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے کل 9 ووٹ ہیں، ان کو 4 ان کی حمایت میں 4 آئے، 4 ان کی مخالفت میں آئے، اور جناب 1 ووٹ 1 رکن جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا ملک سے باہر تھا۔ وہ کون تھے؟ بس یہ بھی بتانا ہے آپ کو، اور ساتھ ہی یہ بھی بتانا ہے بھائی اگر وہ بن جاتی تو وہ سپریم کورٹ کی ہسٹری میں پہلی خاتون جج ہوتی۔ ٹھیک، ہسٹریز بنی ہیں، ہسٹریز، ٹھیک ہو گیا نا، یہ ہسٹورک باتیں ہوئی ہیں، اور یہ بھی سپریم کورٹ کی یعنی جوڈیشل ہسٹری میں کوئی پہلا موقع تھا، غالباً پہلا موقع، کہ جہاں چیف جسٹس نے نامزدگی کی ہو اور وہ نامزدگی مسترد کر دی ہو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے۔ اسی وجہ سے تو کچھ لائرز ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اب اس کے بعد بھی، وہ تو پہلے بھی ڈیمانڈ کر رہے تھے، اس کی کچھ اور وجوہات ہیں، اب کچھ لائرز یا لائرز کی باڈی ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ جناب چیف جسٹس آف پاکستان کو اس پر بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے، کیونکہ انہوں نے نامزد کیا کسی جج کو، اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے چیف جسٹس آف پاکستان کی نامزدگی مسترد کر دی، یعنی ٹائی پڑ گئی۔ اچھا، وہ ووٹ کون تھا؟ یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ میں نے کہا نا کہ جوڈیشل، ایک اور سوال جو ڈیفینیٹلی آپ کے مائنڈ میں آیا ہوگا، میرے مائنڈ میں بھی آیا، میں اس کا بھی جواب بتا دیتا ہوں، کیونکہ اس وجہ سے یہ ٹائی ہوئی نا، یا اس وجہ سے وہ جج نہیں بن سکی کہ لائرز نے آج احتجاج بھی کیا، اور باقی بھی بہت ساروں کو اعتراض تھا، جن میں مخالفت میں ووٹ دیا جنہوں نے، ان کو بھی اعتراض تھا کہ 4 نمبر کی جونیئر جج کو اٹھا کے کیسے سپریم کورٹ میں لایا جا رہا ہے، اور کس طریقے سے سینیارٹی پرنسپلز کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے سپریم کورٹ کے اپنے فیصلوں کی وائلیشن ہو رہی ہے، تو انہوں نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ ایک سوال آپ کے ذہن میں بھی آیا ہوگا، ڈیفینیٹلی آیا ہوگا، کہ ابھی چند روز کی تو بات ہے، جسٹس محمد علی مظہر صاحب جو کہ سندھ ہائی کورٹ کی 5ویں نمبر پہ تھے، ان کو اٹھا کے تو جناب سپریم کورٹ میں لایا گیا، اور اس وقت جناب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے اس کی منظوری دے دی تھی، لیکن جو 4 نمبر سے جج آ رہی تھیں، اور وہ تھیں بھی خاتون جج، اور سب کی خواہش بھی تھی کہ خاتون جج کو سپریم کورٹ میں آنا چاہیے، اور وہ بھی تھی تو وہ بھی جونیئر 4 نمبر کی، تو جو 4 نمبر والی تھیں ان کی اپروول رک گئی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں، اور جو 5ویں نمبر سے سندھ ہائی کورٹ سے آئے ان کی اپروول ہو گئی۔ یہ کیسے ہوا؟ بہت ہی اہم سوالات ہیں بھائی، آپ نے ساتھ رہنا ہے، ان سب سوالات کا میں جواب دوں گا۔ آپ کے مائنڈ میں تو آیا ہوگا نا، یہ کیسے ممکن، یہ 2 تضادات کیسے ہوئے، یہ بتاتا ہوں، یہ جادو کیسے ہوا تھا، ٹھیک ہو گیا نا۔ اب جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے، اس کے کل ممبران کی تعداد ہے 9، تو ظاہر ہے اکثریت کی بنیاد پہ ہی ایلیویشن ہونی ہے نا۔ اگر کسی ہائی کورٹ کے جج نے سپریم کورٹ میں آنا ہے تو اس کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے 9 میں سے 5 ووٹ چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ 5 سے تو جتنے زیادہ ہوں وہ تو اچھی بات ہے، اور بھی ان کے لیے، لیکن کم از کم 5 ووٹ چاہیے، اکثریت کے ووٹ، کم از کم 51%، یعنی کہ ٹھیک ہو گیا۔ اب ایک رکن جو ہے نا 9واں، وہ ملک سے باہر ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ رکن کون ہے میں بتاتا ہوں، اور جناب 4 ہو گئے برابر، 4 حق میں آئے جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کے، اور 4 مخالفت میں آئے۔ جو ووٹ ان کے حق میں آئے نا، وہ ایک ہیں جناب چیف جسٹس گلزار احمد صاحب، دوسرے ہیں جناب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، تیسرے ہیں جناب اٹارنی جنرل خالد جاوید صاحب، اور چوتھے ہیں جناب وزیر قانون فروغ نسیم صاحب۔ یہ انہوں نے حق میں ڈالا، انہوں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کو سپریم کورٹ میں آنا چاہیے۔ جنہوں نے مخالفت میں ووٹ ڈالا وہ ہیں جسٹس مقبول باقر صاحب، جناب جسٹس سردار طارق مسعود صاحب، اور جسٹس ریٹائرڈ دوست محمد صاحب،
اور جسٹس اختر حسین صاحب یہ پاکستان بار کونسل کے نمائندے ہیں. تو 4 نے حق میں ڈالا کہ آنا چاہیے اور 4 نے مخالفت میں ڈالا کہ نہیں آنا چاہیے. ایک رکن جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا ملک سے باہر تھا. وہ رکن کون ہے جناب وہ رکن ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب, اور وہ اپنی مسز کے علاج کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے ہیں. اس پہ میں نے ویڈیو بھی کی تھی, آپ کو معلوم ہے, ٹھیک ہو گیا نا. وہ پاکستان سے باہر ہیں اس وقت اپنی مسز کے علاج کے سلسلے میں. اب ظاہر ہے کہ ان کا ووٹ کدھر پڑتا, ڈیفینیٹلی ان کا ووٹ مخالفت میں پڑتا. اب میرا خیال ہے ہو سکتا ہے دوبارہ اجلاس ہو ہی نہیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب واپس آئے تو ڈیفینیٹلی ان کا ووٹ بھی مخالفت میں پڑتا. تو 5 مخالفت میں پڑیں گے تو ریجیکٹ ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا. اب معاملہ ملتوی ہو گیا, خطیہ ختم ہو گیا, یوں سمجھ لیں, ٹھیک ہے نا. کوئی فیمیل جج پہلی دفعہ سپریم کورٹ کی جج بنتی. آج وکلا کی ہڑتال بھی تھی بہت سخت. میں بتاتا ہوں کہ جسٹس محمد علی مظہر صاحب کیسے آ گئے. پھر وہ تو 5ویں نمبر پہ تھے, جب 4تھے نمبر پہ وہ جو ہے نا ریجیکٹ ہو گئیں تو وہ 5ویں نمبر پہ کیسے آ گئے. اچھا, اس طرح سے وکلا کی ہڑتال بھی تھی, بہت نعرے بھی آج لگے, بہت سخت نعرے لگے. چیف تیرے ضابطے ہم نہیں مانتے, ججز جنرلز رابطے ہم نہیں مانتے, یہ بھی نعرے لگے. اٹارنی جنرل صاحب نے کیا موقف آج اختیار کیا, انہوں نے کہا کہ کم از کم خواتین کی سپریم کورٹ میں ایک نشست ہونی چاہیے اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو کوئی ڈیسائیڈ کرنا چاہیے اس بارے میں. بات یہ ٹھیک ہے کہ اگر کوئی ایسی قانون سازی ہو جاتی ہے, اگر کوئی ایسی آئین میں امینڈمنٹ ہو جاتی ہے, پھر نہیں ہے اعتراض. کیونکہ اگر کوئی قانون سازی ہو جاتی ہے, کوئی خواتین کا سپریم کورٹ میں ججز میں کوئی کوٹا مقرر ہو جاتا ہے پرامنس وائز, کوئی کسی طریقے سے یا سینیارٹی وائز یا کسی بھی حوالے سے, ٹھیک ہے نا, وہ ہو جاتا ہے, پھر تو نہیں اعتراض. لیکن یہاں پر 4تھے نمبر پر یعنی 3 کی سینیارٹی کو سپرسیڈ کر کے 3 اپنے سے اوپر سینئر ججز کو سپرسیڈ کر کے وہ آ رہی تھی, اس وجہ سے ان کی مخالفت کی گئی. اب آ جائیں آپ اپنے اس سوال پر. آپ بھی سوچتے ہوں گے جناب کہ یہ کیسے ہو گیا کہ جو جج سندھ ہائی کورٹ سے 5ویں نمبر پہ تھے ان کو تو اٹھا کے جناب یہاں پہ لگا دیا گیا, ٹھیک ہے نا. اور جناب اس کے بعد جو ہے نا جو 4تھے نمبر سے آ رہی تھی خاتون, ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا. ادارہ ایک ہی ہے, جوڈیشل کمیشن آف پاکستان. جناب بات یہ ہے کہ جسٹس محمد علی مظہر صاحب جو کہ 5ویں نمبر پہ تھے, ان کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے 5 ووٹ ملے تھے, ٹھیک ہے نا. ان کو 4 ملے, ٹائی ہو گیا معاملہ. اور 5واں ووٹ جو باہر تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب, وہ بھی پتہ تھا کہ کدھر جانا ہے ووٹ. ڈیفینیٹلی وہ ووٹ جو صورتحال ہے وہ ظاہری طور پہ تو یہی لگ رہا ہے بادی النظر میں کہ وہ مخالفت میں جاتا ووٹ, تو ریجیکٹ تو ویسے ہی ہو جانا تھا, ٹھیک ہے نا. اب جسٹس محمد علی مظہر صاحب کو 5 ووٹ کیسے مل گئے جناب؟ اس وقت جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی کانسٹیٹیوشن تھی نا, جو تشکیل تھی, اس وقت جو ساخت تھی وہ تھوڑی سی مختلف تھی. جی ہاں, اس وقت جنہوں نے حق میں ڈالا وہ 5 تھے, جنہوں نے مخالفت میں ڈالا وہ 4 تھے. جو 5 کون سے تھے جنہوں نے حق میں ڈالا؟ وہ تھے جناب چیف جسٹس گلزار احمد صاحب, جسٹس مشیر عالم صاحب, سمجھ تو لگ گئی ہوگی آپ کو, جسٹس عمر عطا بندیال صاحب, اٹارنی جنرل خالد جاوید صاحب اور وزیر قانون فروغ نسیم صاحب. اب جو اس وقت تھے جسٹس مشیر عالم صاحب, مشیر عالم صاحب چند روز پہلے ریٹائر ہو گئے, ان کی جگہ پہ آئے جسٹس سردار طارق مسعود صاحب, ٹھیک ہو گیا, جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں شامل ہوئے. بس ان کا شامل ہونا تھا کہ بہت ساروں کی شامت آ گئی, ٹھیک ہو گیا نا. ایک شامل ہونے نے شامت لگا دی. اچھا, اس کے بعد اب کیا ہوا کہ جب وہ آئے جسٹس مشیر عالم صاحب کی جگہ, اب ووٹ جو ہے نا کیا, جسٹس قاضی فائز صاحب تو باہر تھے, جسٹس مقبول باقر, جسٹس دوست محمد اختر حسین صاحب نے بھی اس وقت بھی مخالفت میں ووٹ دیے تھے, اور اس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی ملک کے اندر تھے, انہوں نے بھی ووٹ دیے تھے. اب جسٹس مشیر عالم صاحب کی جگہ پہ آ گئے جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے. مشیر عالم صاحب نے جونیئر جج کو سندھ ہائی کورٹ والے کو بھی دیا تھا, لیکن جو ان کی جگہ پہ آئے جسٹس سردار طارق مسعود صاحب, انہوں نے جونیئر جج کو ووٹ نہیں دیا. اب ظاہر ہے جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہاں ہوتے تو وہ بھی نہ دیتے, تو یہ 5-5 سے.
اس کے بعد جسٹس محمد علی مظہر صاحب کا معاملہ گیا تھا، یہاں سے تو اپروول مل گئی نا ان کو نا، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں، ان کا تو معاملہ یہیں پہ رک گیا نا۔ اس کے بعد ان کا معاملہ گیا تھا پارلیمانی کمیٹی میں، وہاں پارلیمانی کمیٹی میں ان کا کام آسان کیا تھا پیپلز پارٹی نے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا نا، کہ انہوں نے آسان کیا تھا جناب راجہ پرویز اشرف صاحب نے، ٹھیک ہے نا۔ خیر ان کا پیپلز پارٹی کے ایک اور ممبر نے تو ویسے ہی جان چھڑا لی، ٹھیک ہو گیا نا۔ اور فاروق ایچ نائک صاحب نے، انہوں نے کہا جی میں تو چیئرمین تھا تو وہ تو اگر ٹائی پڑتا تو میرا ووٹ تو اس وقت ہوتا، ٹھیک ہے نا، لیکن اب انہوں نے تو ویسے ہی جان چھڑا لی، تو اب اس پارلیمانی کمیٹی کے جو پرویز اشرف صاحب، انہوں نے بس ووٹ دیا اور کام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ نون لیگ والوں نے تو مخالفت میں دیا تھا نا، اور حکومت نے تو ویسے ہی حق میں دیا۔ راجہ پرویز اشرف صاحب نے بھی ووٹ ڈالا محمد علی مظہر صاحب کے، یعنی وہ جو بہت میرٹ کی باتیں اور بہت ہی انسانی حقوق کی باتیں کرتے ہیں نا، ان کو اس وقت بھول گیا۔ اچھا، مفاد بھی کہ ایسی چیز ہے، آپ دیکھیں کہ جو نواز شریف صاحب نے، نون لیگ نے کہا تھا کہ آپ رضا ربانی صاحب کو بنا لیں، ہم ان کو بلا مقابلہ منتخب کرواتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے نہیں بنانا، ٹھیک ہو گیا۔ رضا ربانی صاحب کو انہوں نے اپنا چیئرمین سینٹ چھوڑ دیا، صادق سنجرانی صاحب کو بنا دیا۔ سیم یہاں پہ بھی یہی پوزیشن ہے جناب، ٹھیک ہو گیا نا۔ اب ظاہر ہے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جناب کو ڈیل ہو گئی پیپلز پارٹی کی، اس وجہ سے ان کے یہاں پہ، کیونکہ جن کے وہ منظور نظر تھے مبینہ طور پہ ان کے حق میں، اور دوسرے یہ بھی کہہ رہے ہیں کچھ لوگ کہ جناب راجہ پرویز اشرف صاحب کے اپنے بھی بہت سارے کیسز ہیں، اب ان سے بھی جان چھڑانے کے لیے ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے اس کی طرف ووٹ دیا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آج یوں سمجھ لیں پیپلز پارٹی سجدہ شکر ادا کرے، شکر ہے ایک اور بلیم ان پہ نہیں آیا، ایک اور ایلیگیشن نہیں آیا، ایک پھر وہ نشانے پہ نہیں آئی کہ وہ یہاں سے اگر کوئی اپروول ہو جاتی جوڈیشل تو ایک دفعہ پھر ان کو خیر سے ماشاءاللہ اپنا کندھا پیش کرنا پڑتا، اور پھر ایک دفعہ پھر راجہ پرویز اشرف صاحب کو جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کے حق میں ووٹ ڈالنا پڑتا پارلیمانی کمیٹی میں۔ اب انہوں نے شکر کیا ہوگا کہ شکر ہے معاملہ وہیں پہ ہی ختم ہو گیا، ہمارے تک نہیں آیا، یعنی معاملہ یعنی کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں ہی ختم ہو گیا۔ تو یہ بات تھی جناب، یہ صورتحال ہے، یہ ہونا تو یہ چاہیے متفقہ طور پہ۔ اختلاف ایک جو حسن ہوتا ہے، اختلاف رائے، لیکن ایسے معاملات پہ میں سمجھتا ہوں کہ متفقہ طور پہ کہ ایسے معاملات پہ متنازع نہیں ہونا چاہیے، اور اگر متنازع اس وجہ سے کہ جو اب آپ دیکھیں نا کہ جب جسٹس محمد علی مظہر صاحب کی یہاں پر اپائنٹمنٹ ہو رہی تھی تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، جسٹس ریٹائرڈ دوست محمد صاحب نے، اور جناب جسٹس مقبول باقر صاحب نے، انہوں نے باقاعدہ بہت اچھی آبزرویشنز دی۔ انہوں نے کہا تھا، اکثر ججز نے جنہوں نے مخالفت میں ووٹ دیا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ تو ان کا وہ حق مار رہے ہیں کہ ان کو اچھا خاصا چانس مل رہا ہے سندھ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بننے کا، جسٹس محمد علی مظہر کا، تو آپ ان کا وہ حق مار رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اور بھی بہت مضبوط دلائل دیے، انہوں نے کہا کہ جو فیصلے ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں عقیل عباسی صاحب کے، وہ جو انہوں نے نمٹائے ہیں فیصلے، اس کے بعد بھی اس کے بعد بھی اس سے آنورڈ جو آپ 4 کو سپرسیڈ کر رہے ہیں، تو بہت زیادہ ایک طرح سے انہوں نے یہ بھی کنونس کرنے کی کوشش کی کہ آپ تو محمد علی مظہر صاحب کا بھی حق مار رہے ہیں، وہ ان کو ایک چانس ملے گا سندھ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بننے کا، وہ بھی آپ ان سے موقع چھین رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو پتہ ہے بنانے والوں نے بنانا تھا تو وہ بنا دیا، ٹھیک ہے نا۔ اب امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔